چلیں آج ہم ایک ایسی حیران کن اور سنسنی خیز سچی کہانی کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں جو کسی فلمی اسکرپٹ سے کم نہیں ہے۔ یہ کہانی ہے انمول کی، جنہیں انڈر ورلڈ میں پنکی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ نام ہے جو پاکستان کی پہلی خاتون کوکین کنگ پن بن کر ابھرا۔ ذرا سوچئے، ایک عام سی ماڈل کیسے ایک پوری کارپوریٹ ڈرگ ایمپائر کی مالکن بن گئی، جسے مقامی میڈیا نے کراچی کی کوکین کوئین کا خطاب دے ڈالا۔ اس جائزے میں ہم بالکل نیوٹرل رہ کر حقائق اور شواہد کی مدد سے اس ناقابل یقین سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کہانی کی شروعات ایک ایسے سوال سے ہوتی ہے جس نے سچ پوچھیں تو پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا۔ مئی 2026 کے ایک وائرل فوٹیج سامنے آئی اور اس نے عوام میں شدید غصے کی لہر دوڑا دی۔ اب خود تصور کریں، ایک ایسی خطرناک ملزمہ جس کی برسوں سے تلاش ہو، وہ عدالت کے احاطے میں اس طرح داخل ہوتی ہے جیسے کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی ہو۔ آخر ہمارے سسٹم میں ایسا کیا نقص تھا جس نے ایک خطرناک مجرمہ کو اتنی کھلی چھوڑ دے دی؟ یہ واقعی حیران کن ہے۔ تو چلیے اس کہانی کے پہلے باب سے باقاعدہ شروعات کرتے ہیں۔ وائرل VIP پروٹوکول۔ مئی 2026 میں جب پنکی کو عدالت لایا گیا تو مناظر دیکھنے والے تھے۔ مطلب وہ بغیر کسی ہتھکڑی کے تھیں، وہ باقاعدہ مسکرا رہی تھیں، آرام سے اپنا موبائل فون استعمال کر رہی تھیں، اور سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ پولیس اہلکار انہیں گرفتار کرنے والوں کے بجائے بالکل ان کے پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز کی طرح ان کے ارد گرد چل رہے تھے۔ ایک خطرناک ڈرگ لارڈ اور اس VIP ٹریٹمنٹ کے درمیان کا یہ کھلا تضاد صاف بتاتا ہے کہ یہ کوئی عام کیس بالکل نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ ہمارا دوسرا حصہ اسی بارے میں ہے، متوسط طبقے سے کوکین کوئین تک کا سفر۔ یہ ٹائم لائن ایک بہت ہی غیر معمولی سماجی تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے۔ 1995 میں کراچی کے علاقے بلوچ پاڑا میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کے گھر پیدا ہونے والی لڑکی محض 14 سال کی عمر میں ماڈلنگ کے شوق میں گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ کام کی تلاش میں وہ لاہور کے ایلیٹ حلقوں اور پارٹیز کا حصہ بنتی ہے جہاں اسے منشیات کی لت لگتی ہے۔ لیکن کہانی کا اصل موڑ تب آتا ہے جب اس کی شادی ایک وکیل سے ہوتی ہے، ایک ایسا وکیل جس کے بین الاقوامی کوکین گینگ سے گہرے تعلقات تھے۔ بس اسی شوہر کے ذریعے وہ جرائم کی اس دنیا میں باقاعدہ داخل ہو جاتی ہے۔ اور یہیں سے آغاز ہوتا ہے ہماری تیسرے باب کا، دی کارپوریٹ ڈرگ نیٹ ورک۔ اب یہ دیکھیں، انٹرنیٹ سے کوکین پروسیسنگ کی جدید تکنیکیں سیکھنے کے بعد اس نے باقاعدہ ایک سلوگن متعارف کروایا۔ اپنے مال کی پیکنگ پر چھپا یہ سلوگن کوئی معمولی جملہ نہیں تھا، یہ اس کی برانڈنگ کی مہارت اور خود پر بے پناہ اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ خود کو ایک ڈان کے طور پر مارکیٹ کر رہی تھی اور یہ واقعی کام کر رہا تھا۔ یہ کارپوریٹ ماڈل بالکل کسی ماڈرن کامرس بزنس کی طرح چل رہا تھا، مطلب آرڈرز واٹس ایپ پر لیے جا رہے تھے اور ادائیگیاں سیدھا بینک ٹرانسفر کے ذریعے۔ لیکن ان کی سب سے چالاک حکمت عملی ان کی ڈیلیوری سروس تھی۔ پولیس کی نظروں سے بچنے کے لیے پنکی نے خواتین بائک رائڈرز کو بطور ڈیلیوری ایجنٹ رکھا۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں خواتین بائکرز پر بہت کم شک کیا جاتا ہے، یہ رائڈرز نہایت آسانی سے یونیورسٹی کے طلبہ اور امیر ترین گاہکوں تک ڈرگز پہنچاتی تھیں، ایک پرفیکٹ خفیہ سپلائی چین۔ لیکن قانون کی نظروں سے اتنے سال کیسے بچا جائے، یہ ہمارا چوتھا حصہ ہے، تیزاب، روپوشی اور فرار۔ اس ہندسے پر ذرا غور کریں۔ 14 یہ ان مجرمانہ مقدمات کی تعداد ہے جو پنکی کے خلاف درج کیے گئے۔ ان میں منشیات کی اسمگلنگ اور، سن کر حیرت ہوگی، ڈرگ اوور ڈوز سے ہونے والی ایک ہلاکت کا مقدمہ بھی شامل تھا۔ اتنے سنگین مقدمات ہونے کے باوجود وہ قانون کی گرفت سے مکمل طور پر باہر رہی۔ وہ قانون سے کیسے بچی؟ خیر، یہ حقیقت واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ اس نے پولیس کے ڈیٹا بیس میں ایک بھوت بننے کے لیے انتہائی خطرناک قدم اٹھایا۔ بائیو میٹرک شناخت سے بچنے کے لیے اس نے تیزاب سے اپنے انگوٹھے اور انگلیوں کی جلد تک جلا دی، جی ہاں، تاکہ اس کے فنگر پرنٹس ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے لفظی طور پر کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ بالآخر ہم پہنچتے ہیں کہانی کے کلائمیکس، یعنی باب نمبر 5 پر، 2026 کی ڈرامائی گرفتاری۔ کراچی کے گارڈن کے علاقے میں ہونے والے اس خفیہ آپریشن کے بعد جو اعداد و شمار سامنے آئے وہ ہلا دینے والے تھے۔ یہ نیٹ ورک صرف کراچی تک محدود نہیں تھا بلکہ لاہور اور اسلام آباد تک پھیلا ہوا تھا۔ کروڑوں روپے مالیت کی 7 کلو کوکین، کیٹامائن اور غیر قانونی اسلحہ برآمد کیا گیا۔ یہ ڈیٹا چیخ چیخ کر ثابت کرتا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی ڈیلر نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑی اور منظم سپلائی چین کی سربراہ تھی۔
اب چلتے ہیں اپنے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف، جہاں صورتحال مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے: ملی بھگت، دعوے اور نتائج۔ یہاں آ کر بیانیے آپس میں ٹکراتے ہیں۔ ایک طرف عدالت میں پیش ہو کر پنکی نے دعویٰ کیا کہ وہ تو ایک مظلوم ہے، اسے لاہور سے اغوا کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور سیاستدانوں کے نام لینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ لیکن ذرا رکیے، دوسری طرف کے شواہد کچھ اور ہی کہانی بیان کرتے ہیں۔ اس کی دوسری شادی لاہور کے ایک مبینہ ڈی ایس پی لیول کے پولیس آفیسر سے ہوئی، جس نے مبینہ طور پر اس کی جائیدادوں کو تحفظ فراہم کیا، اور وہ وائرل ویڈیو جس میں اسے وی آئی پی پروٹوکول مل رہا تھا، وہ پولیس کے اندر موجود ملی بھگت کی طرف بالکل واضح اشارہ کرتی ہے۔ یہاں ہمیں حقائق کو بالکل غیر جانبدارانہ طور پر دیکھنا ہوگا۔ اس وائرل ویڈیو پر جب پبلک کا شدید ریاکشن آیا تو حکومتی ایکشن انتہائی تیز تھا۔ محکمہ داخلہ سندھ اور آئی جی کراچی نے فوری نوٹس لیا اور ان تمام افسران کو اسی وقت معطل کر کے انکوائری شروع کر دی جنہوں نے اس ملزمہ کو وہ غیر معمولی پروٹوکول دیا تھا۔ تو ایکشن بہرحال لیا گیا۔ یہ پورا تفصیلی جائزہ ہمیں ایک بہت ہی گہری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ پنکی کا سفر ایک متوسط طبقے کی لڑکی سے لے کر پاکستان کی پہلی خاتون کوکین کنگ پن بننے تک ہمارے معاشرے کے کئی تاریک پہلوؤں کو بے نقاب کرتا ہے۔ لیکن اصل سوال جو ہمیں پوچھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا ایک شخص کی گرفتاری سے یہ پورا نظام واقعی صاف ہو گیا ہے؟ کیا انصاف واقعی ہوا ہے، یا پھر اس منظم بدعنوانی نے محض اپنی شکل بدل لی ہے؟ اس کیس کے حقائق آپ کے سامنے ہیں، اب فیصلہ آپ کا ہے۔